چینی قیادت کی دھمکی کام کر گئی کیا؟ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے آج یک زباں ہو کر بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے اور چین کی قیادت اور چین کے انٹرسٹ کو پاکستان میں محفوظ بنانے کے حوالے سے کون سے بڑے بڑے فیصلے آج کیے گئے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر بعد، مگر اس کی وجوہات کیا ہیں اس فیصلے کی وہ ہم بتائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 4 سے 8 جون کو چینی قیادت سے ملاقات کے لیے چین کا اہم ترین دورہ کیا تھا۔ چینی قیادت سے ملاقاتوں میں ان کے اوپر باور کروایا گیا ہے کہ چین پاکستان سے ناراض ہے، چین پاکستان سے خوش نہیں ہے، چین چاہتا ہے کہ پاکستان چینی جو مفادات ہیں اس کے تحفظ کے لیے، اس کے انجینئرز اور باشندوں کو تحفظ دینے کے لیے پاکستان خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے چین ناراض تھا اور ذرائع کا یہ کہنا تھا، ہم نے 2 روز پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ چین پاکستان سے ناراض ہے۔ میرا ولاگ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ولاگ میں نے یہ ذرائع کے ذریعے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چینی قیادت پاکستان سے نالاں اس وجہ سے ہے کہ چین چاہتا ہے کہ اس کے انجینئرز اور اس کے باشندوں کے قتل میں ملوث دہشت گرد تنظیموں اور دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کے خلاف ایک ڈیسائسو کارروائی کی جائے، ملٹری آپریشن کیا جائے۔ اس کے حوالے سے چین نے اپنے ایک وزیر کو بھی بھجوایا اور 2 روز وہ پاکستان میں رہے۔ آج وہ واپس چلے گئے ہیں چین، اور انہوں نے چینی قیادت کا ایک اہم ترین پیغام حکومت پاکستان کو بھجوایا ہے۔ چین نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر ملٹری آپریشن دہشت گردوں کے خلاف نہ کیا گیا تو دہشت گردوں کی خلاف کارروائی نہ کرنے پر اور اس کے انجینئرز اور باشندوں کو تحفظ نہ دینے کے حوالے سے اقدامات نہ لینے پر پاکستان کو ترجیحی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ چین مجبور ہوگا پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں کم ترجیح پر رکھنے کے لیے، لہٰذا پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا ان کیس اگر ملٹری آپریشن نہیں کیا جاتا پاکستان میں۔ لہٰذا ان دھمکیوں نے کام کر دیا ہے، اور آج نیشنل ایکشن پلان کے تحت مرکزی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیراعظم ہاؤس میں ہوا۔ اس میں کس کس نے شرکت کی وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اس میں تمام بڑے وفاقی وزراء، دفاع، خارجہ، خزانہ، داخلہ، نائب وزیر اعظم اور اطلاعات وغیرہ نے شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو تینوں مسلح افواج کے سربراہوں نے شرکت کی ہے۔ ڈی جی انٹیلیجنس بیورو، ISI، ملٹری انٹیلیجنس، کاؤنٹر ٹیررزم اور دیگر بڑے اداروں، چیف سیکرٹریز، گورنرز، وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی ہے اہم اجلاس میں، اور اس آج کے اجلاس میں ایک پرانی ایک ماضی کی جو یاد تھی وہ تازہ کر دی ہے۔ اور آج فیصلے کیا کیا ہوئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ دیر بعد، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان ہے کیا، کیوں معرض وجود میں آیا تھا، اور ایپیکس کمیٹی کی کیا اہمیت ہے۔ نیشنل ایکشن پلان اس وقت معرض وجود میں آیا تھا جب 2014 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے 120 کے قریب معصوم بچوں کو شہید کر دیا تھا، اور ان کے خلاف یک زباں ہوئی تھی اس وقت کی فوجی اور سیاسی قیادت۔ اس وقت گورنر ہاؤس پشاور میں موجود تھا، اس وقت کا احوال میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر عمران خان جو اپوزیشن لیڈر تھے اور گزشتہ کچھ 120 دن سے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شاہراہ دستور پر دھرنا دیے ہوئے تھے۔ وہاں پر اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف گورنر ہاؤس میں سب جمع ہوئے تھے، جنرل راحیل شریف آرمی چیف تھے، اور اس وقت ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ دہشت گردوں، عسکریت پسندوں کے خلاف اور ان تنظیموں کے خلاف ایک حکمت عملی اپنائی جائے اور ایک ڈیسائسو ایکشن لیا جائے، جس کی بنیاد کے اوپر ایک 24 دسمبر 2014 کو نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا متفقہ طور پر، اور اس کے 20 نکات تھے، اور تمام
صوبائی اور ایک وفاقی یعنی مرکزی ایپیکس کمیٹی ترتیب دی گئی تھی، معرض وجود آئی تھی، اور اس ایپیکس کمیٹی کو جو تشکیل دیا گیا تھا اس کے گاہے بگاہے اجلاس ہوتے گئے، اور جتنے بھی آپریشنز وغیرہ اور دہشت گردی کے خلاف آپریشنز تھے، کارروائیاں تھیں، ان کو مانیٹر کرنے کے لیے، ان کے حوالے فیصلے دینے کے لیے ایپیکس کمیٹی تشکیل دی گئی۔ لہٰذا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی آج کی مرکزی ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم نے صدارت کی ہے آج اس کی، اور یہاں کی جو سویلین اور فوجی قیادت نے یک زباں آج فیصلے کیے ہیں۔ فیصلے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ ایک نیا آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور آپریشن کا نام کیا ہوگا؟ آپریشن عزم استحکام۔ اور یہ فیصلہ جو ہے کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے گھیرا تنگ کر دیا جائے گا، اور دہشت گردوں کی آپریشنل کارروائیوں اور ان کے آپریشنل یعنی دہشت گردی کی جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کے لیے جگہ تنگ کر دی جائے گی، اور ان کے خلاف ایک ڈیسائسو ایکشن لیا جائے گا تاکہ نہ صرف پاکستانی شہریوں بلکہ غیر ملکی شہریوں بالخصوص چینی شہریوں کو اور انجینئرز کو محفوظ بنانے کے لیے یہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اور تمام جتنے بھی کاؤنٹر ٹیررزم جو آپریشنز ہوں گے اور عزم استحکام کے تحت جتنے بھی کارروائیاں کی جائیں گی اس کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور یہ ملٹری آپریشن ہوگا۔ اس کی تفصیلات جو تھی وہ پاک فوج جو ہوگی وہ تمام بعد میں جاری کرے گی، یہ حکومت پاکستان، مگر آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور یہ چین کی قیادت کا اہم ترین پیغام بھی تھا جو ان کے وزیر لے کر پاکستان آئے تھے، اور یہ مطالبہ بھی تھا کہ اگر حالات ٹھیک رکھنے ہیں تو لہٰذا اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی بہت اہم ضرورت تھی، اور ماضی میں بھی جب سوات میں صورتحال بہت خراب تھی، تحریک طالبان جو تھی اس وقت سوات اور بنیر کے جو اضلاع تھے اس میں عوام کی زندگی کو تنگ کر دیا تھا، دہشت گردی کی کارروائیاں عروج پر پہنچ چکی تھیں، اور اس وقت کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یوسف رضا گیلانی، صدر آصف علی زرداری، جنرل پرویز کیانی آرمی چیف جو تھے، اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا، اور آپریشن 2000 جو اس وقت شروع کیا گیا تھا، آپریشن 2009 میں آپریشن سوات یعنی آپریشن راہ نجات، اس کے بعد وہاں پر سوات کو امن کا گہوارہ بنایا گیا، عوام اور افواج نے مل کر دہشت گردوں کو مار بھگایا، اور ابھی تک وہاں پر امن ہے۔ اس کے بعد جب 2014 میں اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے تو دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف فوجی اور سویلین قیادت اور سیاسی قیادت کمر بستہ ہوئی، اور آپریشن ضرب عزب کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف، انہوں نے آپریشن ضرب عزب کی قیادت کی، انہیں مانیٹر کیا، اور دہشت گردی کا صفایا کیا گیا، نہ صرف بلوچستان بلکہ جو سابق فاٹا کے اضلاع تھے، فاٹا تھا، قبائلی اضلاع تھے، ان میں بھی شورش تھی اور سخت کارروائیاں کی گئیں، اور وہاں پر بڑی حد تک امن قائم کیا گیا۔ اس کے بعد جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آئے تو انہوں نے آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا، اور اس کے بعد بھی ملک میں کافی بڑے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، اور ملٹری آپریشن اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے ذریعے تمام مسلح افواج بالخصوص پاک فوج نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا صفایا کیا، اور ملک میں امن قائم ہوا، اور گزشتہ کچھ عرصے سے دوبارہ دہشت گردوں اور دہشت گردی نے ملک میں سر اٹھایا ہے۔ نہ صرف بلوچستان میں شورش دوبارہ شروع ہو گئی ہے بلکہ سابق جو فاٹا کے اضلاع ہیں قبائلی، وہاں پر بھی جو دہشت گردی ہے عروج پر ہے، اور اس دہشت گردی کا جو منبع ہے وہ افغانستان ہے۔ افغانستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں اور دہشت گرد کی عسکریت پسند گروپ ہیں وہ پاکستان کے خلاف را کی مدد سے اور این ڈی ایس کی مدد سے نبرد آزما ہیں، برسر پیکار ہیں پاکستان کے خلاف، اور پاکستان بارہا مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ لہٰذا آج اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے نئے ملٹری آپریشن شروع کرنے کا، اور اس حوالے سے پاک فوج، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو سویلین اور ملٹری انٹیلیجنس ہیں وہ مل کر ایک ڈیسائسو ایکشن
کریں گی. اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیصلہ کون کارروائی کی جائے گی پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے, کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی. چینی سرمایہ کاری 62 ارب ڈالر سے بڑھ گئی ہے. چین نے اعلان کیا ہے کہ سی پیک کا فیز 2 شروع کیا جائے گا, مگر کیسے شروع کیا جائے؟ یہاں پر بد امنی ہے, بد انتظامی ہے, اور بڑی وجہ دہشت گردی اور سلامتی کے چیلنجز ہے درپیش ہے پاکستان کو, اور اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو مجبوراً نیا ملٹری آپریشن شروع کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہوگا. لہٰذا پاکستان اب افغانستان سے بھی مطالبہ کرے گا کہ وہاں پر نہ صرف کالعدم TTP, IS خراسان اور دیگر جو دہشت گرد گروپ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ان کے دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. اور اس حوالے سے پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے اور ملٹری لیڈرشپ, اس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں. نوید صدیقی کو اجازت دیں, والسلام.